تو ہی تو رب ہے. بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جب وہ میری دعا سننے میں تاخیر کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں میرا رب ہے نا, کہتا ہوں میرا حق ہے. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن محبت کی باتیں ہیں, دل کی باتیں ہیں. میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ میرے سوا تیرے کروڑوں بندے جو مجھ سے بہتر تیرے پاس ہیں. میں اللہ سے کہتا ہوں جب تاخیر ہو جاتی تو کہتا ہوں کہ میرے سوا مجھ سے بہتر تیرے کروڑوں بندے ہیں, لیکن تیرے سوا میرا کوئی رب تھوڑی ہے. ایک امین نہیں تو تجھے تو اس سے بہت بہتر ہے جو سجدے بھی کر رہے رکو, لیکن تیرے سوا میرے پاس کون ہے؟ وہ تو میرا ایک ہی ہے, وحدہ لا شریک ہے. پھر جب میں اس کو کہتا ہوں تو پھر وہ میری مان لیتا ہے, اور بہت مانتا ہے, پھر بہت کرم ہوتا ہے. ایک بار میرے پاس ایک شخص آیا, کیونکہ میں کائنات میں سب سے بڑا گنہگار, مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی گنہگار نہیں, مسلمانوں میں سب سے گنہگار یہ امین القادری. دیکھ لے, دیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں اگر کبھی آپ کو کہنے کا موقع ملے کہ ہم نے زندگی میں سب سے بڑے گنہگار کو دیکھا ہے تو بتانا کہ دیکھا ہے ایک کو. میرے پاس ایک شخص اسی گجرات میں, شہر کا نام نہیں لوں گا, لایا, اس کو کینسر تھا. کینسر کا 4 دن کے بعد اس کا آپریشن ہے. میں نے اس کو کینسر کا گلا پکڑ لیا ایسے کر کے, اللہ اس کو شفا دے اپنے کرم سے. 4 دن کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, میں آپ کو ایڈریس دے سکتا ہوں, آپ مل لے جا کے اس سے بات کر لیں, قریب میں آپ کے. آپریشن کے لیے گیا, کہا اس کو آپریشن کی ضرورت تھوڑی ہے, مجھے پتا بھی نہیں. پھر میں دوبارہ اس شہر میں گیا تو میرے پاس ایک دم لمبی لسٹ تھی دعا کی. میں نے کہا یہ کیا لے آئے میرے پاس دعا, میں دعا والا آدمی تھوڑی ہوں, نہ دعا والا بابا ہوں میں, کوئی اتنی بڑی لسٹ کیسے. وہ کہا وہ آپ نے اس کینسر والے کے لیے دعا کی تھی نا, اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کو شفا ہو گئی. میں نے کہا اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ میرا تھوڑی کمال ہے, میں تو دنیا کا سب سے گرا پڑا گنہگار آدمی ہوں. تو اس کا کرم ہے, بتا رہا ہے کہ جب اتنے بڑے مجرم کی سنا تو تمہاری کیوں نہیں سنا, تم دعا کرو. ہاں آپ کو بھی کہتا ہوں جب میری سنتا اتنے بڑے, آپ تو مجھ سے بہت اچھے ہو, مانگ کے دیکھو اللہ سے, وہ تمہاری بھی سنے گا. بس اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو. ایک چیز چاہیے, یقین. یقین پیدا کر لو, وہ عطا کرے گا. اور جب دل کے اندر گناہ کی گندگی بھری ہے تو پھر یقین کیسے, پھر تو وسوسے ہی آئیں گے. پیٹ میں حرام ہے تو پھر وسوسے ہی آئیں گے. اور ایک بات آپ سے کہوں میرے عزیز, مومن تو مومن ہے, میرے اللہ سے اگر کافر بھی مانتے ہیں نا, کافر, اللہ کافر کو بھی عطا کرتا ہے. ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, 40 سال تک کبھی اللہ کا نام نہیں لیا. اس پہ اتفاق سے مصیبت آ گئی. مصیبت بھی بہت پیاری چیز ہے, کبھی کبھی مصیبت ہی سدھارتی ہے آدمی کو. وہ بنی اسرائیل کے اس آدمی میں مصیبت آ گئی. مصیبت آئی تو کبھی کسی گرجا میں, کبھی کسی سب طرف گیا, سب کو پکارا, کوئی جواب نہیں آیا. سوچا چلو مسلمانوں کے خدا کو ہی پکارے, تو کہا اللہ. 3 بار جواب آیا, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر, میرے بندے میں حاضر, میرے فرشتوں نے اس کی مولا یہ مشرک ہے, مشرک شرک کرتا ہے, شرک کرتا ہے. 40 سال سے تیری بغاوت کیے ہوئے ہیں, تیرے خلاف دوسروں کو پوچھ رہا ہے. ایک بار پکارا تو 3 بار جواب دیتا ہے. اللہ نے کیا کہا فرشتوں سے پتہ ہے, میرے فرشتوں, اس نے اپنے باطل خداؤں کو پکارا, انہوں نے جواب نہیں دیا. اگر میں بھی جواب نہیں دیتا تو سچے اور جھوٹے خدا میں فرق کیا رہ جاتا. اگر میں بھی جواب نہ دوں تو سچے, تو اس نے مجھے پکارا, یہ میرے اللہ کی شان. کوئی اس کو سچے دل سے آؤ, بہت محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کے قریب آؤ. سب کے قریب گئے, ذرا اس کے قریب بھی آ کے دیکھو. لیکن اس کے قریب آنے کے لیے پہلے گناہ سے ہجرت کرنا ہوگا, گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسا کرم ہوتا ہے. میرا دل تو چاہ رہا ہے آپ کا شوق دیکھ کے